السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام صحیح تلبیس ابلیس، مصنف علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، انتخاب و تحقیق و تخریج فضیلت الشیخ علی حسن علی عبد الحمید حفظہ اللہ تعالی، مترجم فضیلت الشیخ سلیم اللہ زمان حفظہ اللہ۔ سامعین کرام، اس کتاب میں جہاں عربی اور اردو عبارت ہوگی وہاں پر ہم صرف اردو پر ہی اکتفا کریں گے۔ مصنف کا مقدمہ۔ تمام حمد و ستائش اس تبارک و تعالی کے لیے ہے جس نے عدل کا ترازو اہل دانش و بینش لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیا ہے، اور اس نے انبیاء و رسول علیہم السلام کو ثواب اور گرفت کی خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے، اور ان پر درست اور غلط کو بیان کرنے کے لیے کتابوں کو بھی نازل کیا ہے۔ مزید بارہ اس نے شریعتوں کو کامل و اکمل اور نقص و عیب سے پاک فرمایا ہے۔ میں بھی اس اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی تعریفیں بیان کرتا ہوں جیسے وہ آدمی جو جانتا ہے کہ وہی اکیلا ہی مسبب الاسباب ہے، اور میں اس کی وحدانیت کی اس مخلص آدمی کی مانند شہادت دیتا ہوں جس کی نیت میں کسی شک و شبہ کا ڈر نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان حالات میں مبعوث فرمایا تھا جب کفر نے ایمان کے چہرے پر پردے ڈال دیے تھے، تب آپ نے نور ہدایت سے ظلمت کو چاک کیا اور نقاب ظلمت کو کھینچ کر دور ہٹایا، اور لوگوں کی خاطر جو کچھ آسمانوں سے اتارا گیا اسے کھول کھول کر بیان فرمایا۔ آپ نے کتاب کے مشکل مقامات کی توضیح و تشریح فرمائی، اور بالآخر آپ نے انہیں ایسے روشن اور منور راستے پر چلتے ہوئے چھوڑا جس راستے میں زیر زمین گڑھے تھے اور نہ اس راستے میں سراب کا ہی کوئی نام و نشان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی سبھی آل پر اور تمام اصحاب اور ان کے احسان و نیکی کے ساتھ پیروی کرنے والوں پر یوم الحشر والحساب تک رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، یقیناً انسان پر اللہ بزرگ و برتر کی عظیم ترین نعمت عقل ہے، کیونکہ یہی معبود حقیقی کی معرفت کرنے میں ایک آلہ اور ذریعہ ہے، اور یہی ایسا سبب اور وسیلہ ہے جس کے ساتھ رسولوں کی تصدیق تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ہاں، جب بندہ اس نعمت عظمیٰ کے ہونے کے باوجود بھی ہر طرح کی مراد پانے میں کامیاب نہ ہو سکا تو رسولوں کو مبعوث فرمایا گیا اور کتابوں کو نازل فرمایا گیا۔ شریعت کی مثال سورج کی اور عقل کی مثال آنکھ کی ہے۔ جب آنکھ کھولی جائے اور یہ تندرست ہو تو سورج کو دیکھ سکتی ہے۔ پھر جب عقل کے نزدیک انبیاء کرام کے سچے فرمودات اور خلاف عادت معجزات، دلائل و براہین کے ساتھ برحق ثابت ہو گئے تو عقل نے اپنے آپ کو ان انبیاء کرام کے حوالے کر دیا اور ان تمام امور و معاملات میں انہی پر اعتماد و بھروسہ کر لیا جو اس کے لیے مخفی اور پوشیدہ تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل جیسی نعمت سے نوازا تو پھر ان کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام سے نبوت کا آغاز فرمایا۔ آپ اپنی اولاد کو وحی الہی کے ذریعے تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے
جس کی وجہ سے سبھی درست راستے پر گامزن رہے حتیٰ کہ قابیل۔ حاشیہ: یہ نام اسرائیلی روایت یا بعض ضعیف احادیث میں ملتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کے نام قرآن پاک اور صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ حتیٰ کہ قابیل نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی اور اپنے حقیقی بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خواہشات نفسانی لوگوں میں پھیلتی گئی، جنہوں نے ان کو گمراہی و ضلالت کے بیابان میں دھکیل دیا، حتیٰ کہ انہوں نے بتوں کی پوجا تک بھی کر لی۔ انہوں نے عقائد و اعمال میں ایسے اختلافات کیے جو انبیاء و رسول کے تو خلاف تھے ہی، عقل سلیم بھی انہیں تسلیم نہیں کرتی تھی۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے کیا، اور اپنی عادات کی جانب میلان رکھنے کی وجہ سے، اور اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہوئے، اور ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنے ظن و گمان کو سچا کر دکھایا۔ ایسے لوگوں نے اس کی پیروی کرنی شروع کر دی، ماں سوائے اہل ایمان کے ایک گروہ کے، کہ وہ راہ حق پر قائم و دائم رہے۔ رسول بھیجنے میں حکمت۔ انبیاء کرام علیہم السلام واضح احکام کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے بیماریوں کا شفا بخش ادویات سے علاج کیا، اور اس انداز سے ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی اختلاف نہ تھا۔ بالآخر شیطان آگے بڑھا، اور اس نے آپ کے فرامین میں شبہات اور دوا میں زہر ملانا شروع کر دیا، اور واضح راستے کو گمراہ کن بنجر علاقوں میں خلط ملط کرنا اپنی عادت بنا لیا۔ پھر وہ مسلسل عقلوں سے کھیلتا رہا، حتیٰ کہ اس نے جاہلیت کو کمزور مذاہب میں بانٹنا شروع کر دیا، اور کبھی بدعتوں میں انہیں لگانے لگا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں نے بیت اللہ کے اندر بت نصب کر کے ان کی پرستش شروع کر دی، اور صائبہ، بحیرہ، وسیلہ اور حام کی حرمت کا عقیدہ بنا لیا۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنے لگے، لڑکیوں کو مالک وراثت سے دور رکھنے لگے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی گمراہیاں تھیں جنہیں ابلیس نے ان کے لیے آراستہ کر دیا تھا۔ حاشیہ: یہ ان کی نظریے تھے جنہیں وہ اپنے چھوٹے معبودوں اور طاغوتوں کے لیے پیش کیا کرتے تھے، جن سے وہ اپنے شرکیہ گندے اعتقادات کی بنا پر نہ تو ان جانوروں کا گوشت استعمال کرتے اور نہ ہی ان سے کوئی فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ نے ان قباحتوں اور برائیوں کا کلا کما فرمایا اور مفید چیزوں کا حکم دیا۔ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و اجمعین آپ کی زندگی میں اور پھر آپ کے بعد آپ کے انہی نورانی راستوں پر گامزن رہے۔ اس طرح وہ دشمن سے اور اس کے دھوکے سے محفوظ و مامون رہے۔ پھر جب دنیا صحابہ کرام کے وجود سے خالی ہو گئی تو پھر تاریکیاں چھانے لگی۔ خواہشات نے پھر سے پلٹ کر پروپیگنڈا شروع کر دیا اور اس راستے کو پھر سے تنگ کرنا شروع کر دیا جو کشادہ اور وسیع چلا آ رہا تھا۔ لوگوں نے اپنے دین کو تفرقہ بازی کی طرف لے جانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ گروہوں میں بٹ گئے۔ ابلیس دھوکہ دہی، ملمع سازی اور گٹھ جوڑ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا کہ ایسی ہی شب جہالت میں اس کے لیے نقب زنی اور چوری کی بار بار کوششیں کرنا آسان تھا، کیونکہ جو ہی صبح علم و عرفان طلوع ہو جائے گی تو اس کی بے عزتی اور رسوائی ہوگی۔
اسی لیے مجھے خیال آیا کہ میں اس کی چالوں سے خبردار کروں اور اس کے جال اور فندوں سے آگاہ کر دوں، کیونکہ برائی کو پہچان لینے ہی میں اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ صحیحین میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کی بابت دریافت کیا کرتے تھے، جبکہ میں آپ سے برائی کے متعلق پوچھا کرتا تھا، بس اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں وہ برائی مجھے آن لے لے۔ اسلامی مذہب کی حقیقت۔ میں نے اسی شیطان ابلیس کے فتنے سے خبردار کرنے کے لیے، اس کی آزمائشوں سے ڈرانے کے لیے، اس کے چہرے پر پڑے پردے اور حجاب اٹھانے کے لیے اور اس کے پوشیدہ دھوکوں سے نقاب کشائی کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سچے مقصد والے کی اپنی مہربانی سے مدد فرمانے والا ہے۔ میں نے اس کتاب کو 13 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ ان ابواب کے مجموعے سے اس ابلیس کی دھوکہ دہی اور چال بازی کھل کر سامنے آ جائے گی، اور ایک سمجھدار آدمی کے لیے اس کی فریب کاری عیاں ہو جائے گی۔ پھر جس آدمی کا عزم و ارادہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کا ہوگا تو یقیناً ابلیس اس سے سپٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے مقصود میں مجھے توفیق عطا فرمائے اور میرے ارادے میں صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، تخریج میں جو تفصیل ہوگی اس کو ہم مختصر بیان کریں گے، جہاں پر حدیث کا حکم ہوگا وہی بیان کریں گے، اور جہاں جہاں حاشیے کی ضرورت ہوگی وہ ہم بیان کریں گے۔ باب نمبر 1، سنت مبارکہ اور جماعت۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جابیہ مقام پر ایک خطبہ دیا اور یوں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اس طرح کھڑے ہوئے جس طرح میں کھڑا ہوں، اور فرمایا، تم میں سے جو وسط جنت کا ارادہ رکھتا ہے اسے جماعت کو لازم پکڑنا چاہیے، کیونکہ شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ 2 آدمیوں سے دور رہتا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک خط کھینچا اور پھر اس طرح گویا ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر آپ نے اس کے دائیں اور بائیں خط کھینچے اور یوں فرمایا، ان راستوں میں سے کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے مگر اس پر شیطان موجود ہے جو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میری امت پر بھی ویسے ہی حالات آئیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی اپنی ماں سے علانیہ برائی کا مرتکب ہوا ہوگا تو ضرور بضرور میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس طرح کر دکھائے گا، اور بے شک بنی اسرائیل 72 گروہوں میں بٹ گئے تھے، اور اسی طرح میری امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، یہ سب کے سب آگ میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ گروہ کون سا ہوگا؟ آپ نے جواب میں فرمایا، جس پر میں اور میرے صحابہ عمل پیرا ہے۔
یہ حدیث حسن ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ نے اپنے سنن میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے بیان ہے کہ آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو یوں گویا ہوئے، سنو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے یوں فرمایا تھا، تم سے پہلے اہل کتاب 72 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور بلا شبہ یہ ملت بھی عنقریب 73 گروہوں میں بڑھ جائے گی۔ 72 تو آتش دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا اور وہ جماعت ہوگی۔ اور بے شک میری امت میں ایسی قومیں ظاہر ہوں گی جن میں یہی خواہشات اس طرح سرایت کر جائے گی جس طرح باولی کتے کے کاٹنے سے باولا پن اور دیوانگی کسی میں سرایت کر جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، سنت میں اعتدال اور میانہ روی بدعت میں سخت محنت سے بہتر ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں، تم سبیل اور سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ جب سنت پر گامزن رہتے ہوئے کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور بلا شبہ سبیل اور سنت میں میانہ روی اختیار کرنا خلاف سنت کرنے سے بہتر ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ سبیل سے مراد سبیل المؤمنین اور سنت سے مراد سنت رسول ہے۔ سخت محنت۔ عاصم رحمۃ اللہ علیہ ابو العالیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، تم اس اول حکم کو اپنے اوپر لازم قرار دو جس پر لوگ افتراق و انتشار کا شکار ہونے سے قبل تھے۔ عاصم فرماتے ہیں، میں نے یہ بات حسن سے بیان کی تو انہوں نے جواب میں فرمایا، اللہ کی قسم یقیناً اس نے آپ کی خیر خواہی کی اور آپ سے بجا فرمایا۔ سفیان رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، اے یوسف، جب تجھے مشرق میں رہنے والے کسی آدمی کے متعلق یہ اطلاع ملے کہ وہ صاحب سنت ہے تو اسے سلام بھیجو، اور جب تجھے مغرب میں رہنے والے کسی دوسرے آدمی کی بابت اطلاع موصول ہو کہ وہ بھی صاحب سنت ہے تو اسے بھی سلام بھیجو، کیونکہ اہل سنت والجماعت بہت کم ہو چکے ہیں۔ ایوب رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، کسی نو عمر اور کسی اجمی کی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اہل سنت میں سے کوئی عالم میسر فرما دے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، اہل سنت کے بابت بھلائی کرنے کی وصیت قبول کرو کیونکہ وہ اکا دکا ہے۔ یونس بن عبد الاعلی رحمۃ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ کو فرماتے سنا، جب میں کسی صاحب حدیث کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ گویا کہ میں نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی صحابی کو دیکھ لیا ہے۔ جنید رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، مخلوق پر سبھی کے سبھی راستے بند ہے مگر جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی اختیار کرے، آپ کی سنت مطہرہ کا اتباع اختیار کرے اور آپ کے طریقے کو اپنے اوپر لازم قرار دے لے تو بلا شبہ بھلائی اور نیکی کے تمام راستے اس پر کھلے ہوئے ہیں، جس طرح کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سورۃ الاحزاب، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ باب نمبر 2، بدعت اور اہل بدعت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے ہمارے دینی معاملے میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں پہلے سے نہ ہو تو وہ مردود ہوگا۔
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جس نے میری سنت سے روگردانی کی تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عمر سلمی اور حجر بن حجر رحمہم اللہ فرماتے ہیں، ہم سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ان صحابہ کرام میں سے تھے جن کے متعلق کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ سورۃ التوبہ۔ ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دے، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہم نے ان کو سلام عرض کیا اور یوں عرض پرداز ہوئے، ہم تو آپ کی زیارت کرنے میں، آپ کی بیمار پرسی کرنے اور آپ سے کسب فیض کرنے آئے ہیں۔ سیدنا ارباز رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، پھر ہماری جانب رخ انور کر کے بیٹھ گئے اور ہمیں ایک بلیغ اور انتہائی جامع نصیحت فرمائی جس سے آنکھیں بہنے لگی اور دل دہل گئے۔ ایک کہنے والا بولا، یا رسول اللہ، یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ کسی الوداع کرنے والے کا وعظ ہے، آپ ہم سے کیا وعدہ لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور بات کو سننے کی اور اطاعت اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ یقیناً جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات کا مشاہدہ کرے گا۔ تم اپنے اوپر میری سنت اور میرے بعد میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم قرار دینا اور انہیں ڈھاڑوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لینا اور نئے نئے کاموں سے خاص طور پر بچ کر رہنا۔ بلا شبہ ہر نیا کام دین کے معاملے میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ صحیح ابو داؤد۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض پر تم سے پہلے ہی موجود ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا، اے میرے پروردگار، یہ لوگ میرے ہیں، یعنی میری امت والے ہیں؟ تو جواب میں یوں کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعتیں نکالی تھی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ بیان کرتی ہے، بدعت ابلیس کو معصیت و نافرمانی سے کہیں زیادہ محبوب ہے، کیونکہ معصیت و نافرمانی سے تو توبہ کر لی جاتی ہے جبکہ بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی۔ قاضی فضیل رحمۃ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، جب تو کسی بدعتی کو کسی راستے میں دیکھ لے تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لے۔ بدعتی آدمی کا کوئی عمل بھی اللہ عز و جل کی طرف بلند نہیں کیا جاتا۔ جس نے کسی بدعتی کی مدد و اعانت کی، یقیناً اس نے اسلام کو گرانے پر مدد و اعانت کی۔ میں نے ایک آدمی کو قاضی فضیل رحمۃ اللہ سے کہتے ہوئے سنا، جس نے اپنی صاحبزادی کا کسی فاسق مرد سے نکاح کر دیا تو گویا اس نے اپنی صاحبزادی سے قطع رحمی کر لی۔ اس پر قاضی فضیل رحمۃ اللہ نے فرمایا، جس نے اپنے لختی جگر کا کسی بدعتی سے نکاح کر دیا،
اس نے اپنی بیٹی سے قطع رحمی کر دی، اور جو کسی بدعتی کی مجلس میں بیٹھا وہ حکمت و دانائی سے خالی رہے گا۔ اور جب اللہ عز و جل کسی آدمی کے متعلق جان لیتے ہیں کہ وہ بدعتی آدمی سے بغض و عداوت رکھنے والا ہے، مجھے امید واثق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بنا پر اس کے گناہوں اور غلطیوں سے درگزر فرما دے گا۔ اس طرح کا کچھ کلام مرفون بھی مروی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بدعتی شخص کی تعظیم و توقیر کی، اس نے یقیناً اسلام کو گرانے پر اعانت کی۔ حدیث انشاءاللہ حسن ہے۔ بدعت اور اہل بدعت کی مذمت۔ اگر کوئی کہنے والا یوں کہے، آپ نے سنت کی مدح و تعریف کی ہے اور بدعت کی مذمت بیان کی ہے، تو ذرا یہ بھی وضاحت کر دے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں ہر بدعتی اپنے آپ کو اہل سنت میں سے خیال کرتا ہے۔ سنت لغت میں سنت کا معنی راستہ ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تمام اہل نقل و اثر جو آثار نبویہ اور آثار صحابہ کے پیروکار اور متبع ہے، وہ سب اہل سنت ہے، کیونکہ وہ تمام اسی راستے پر تھے جس میں کوئی بھی نیا کام پیدا نہیں ہوا تھا۔ یقیناً تمام کی تمام بدعات و حوادث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد ہی رونما ہوئے ہے۔ بدعت اور بدعت ایسے فعل سے عبارت ہے جو پہلے نہ ہو، اسے نیا شروع کیا گیا ہو۔ بدعت میں اکثر و غالب یہ پہلو ہوتا ہے کہ وہ شریعت سے متصادم ہوتی ہے، ان پر عمل پیرا رہنے سے کمی پیشی سامنے آتی رہتی ہے۔ اگر کوئی کام نیا تو شروع کیا گیا ہو لیکن وہ خلاف شرع نہ ہو اور نہ ہی اس پر کوئی جھگڑا ہو رہا ہو، جمہور اسلاف اسے بھی بنظر کراہت دیکھتے ہیں، بلکہ وہ تو ہر طرح کی بدعت اور نئے کام سے متنفر ہی کرتے رہے ہیں، صرف اصل کی حفاظت رکھنے کی غرض سے، اور وہ ہے اتباع۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے اس وقت یہ عرض کیا تھا جب ان دونوں نے آپ سے یہ کہا تھا، قرآن جمع فرمائے۔ آپ دونوں ایسا کام کس طرح کرنا چاہتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ ابو البختری بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ کچھ لوگ نماز مغرب سے فارغ ہو کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، ان میں ایک آدمی یوں کہتا ہے، اتنی مرتبہ اللہ اکبر کہو، اتنی بار سبحان اللہ بولو، اتنی دفعہ الحمدللہ پکارو۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تو انہیں ایسا کرتے دیکھے تو میرے پاس چلے آنا اور آ کر مجھے ان کی مجلس کی اطلاع کرنا۔ وہ آدمی اس کے پاس جا کر بیٹھا رہا۔ جب اس نے ان کی وہ باتیں سنی تو فوراً سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ شریعت کے معاملے میں آپ انتہائی سخت مزاج تھے۔ فرمانے لگے، میں عبداللہ بن مسعود ہوں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم نے ظلم کرتے ہوئے بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ کیا تم علم میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فوقیت لے گئے ہو؟ عمر بن عتبہ بولا، استغفر اللہ۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم راستے کو لازم پکڑو، اگر تم دائیں بائیں جھکے تو تم یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑو گے۔ یہ بہت سے صحیح اسناد کے ساتھ مروی ہے۔ اہل سنت کے راستے کی پیروی۔
ہم یہ بیان کر آئے ہیں کہ سلف صالحین تو ہر بدعت سے محتاط رہا کرتے تھے، اگرچہ اس میں کوئی حرج بھی نہ ہو، تاکہ کسی ایسے کام کو شروع کرنے والے نہ بن جائے جو پہلے نہ ہو۔ لیکن کچھ ایسے بھی نئے کام جاری ہوئے ہیں جو شریعت سے متصادم نہیں ہے اور نہ ہی ان پر کوئی جھگڑا ہوا ہے، تو ایسے امور میں سلف کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ جس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ ماہ رمضان میں اکیلے اکیلے نماز تراویح پڑھا کرتے تھے، جب ایک آدمی نماز پڑھنے لگتا تو کچھ لوگ آ کر اس کے ساتھ شامل ہو جاتے اور وہ ایک جماعت بن جاتی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت پر اکٹھا فرما دیا۔ پھر جب آپ نے انہیں ایک امام کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھتے دیکھا تو فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ صحیح بخاری۔ کیونکہ با جماعت نماز تو مشروع ہی تھی۔ ہمارے مذکورہ بیان سے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ اہل سنت ہی اتباع اختیار کرنے والے ہیں، اور اہل بدعت ایسے کام ظاہر کرنے والے ہیں جو پہلے نہ ہو اور نہ ہی ان کا کوئی ثبوت ہو، اسی لیے وہ اپنی بدعت کو چھپائے رکھتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اہل سنت اپنے مذہب کو نہیں چھپاتے، ان کی باتیں ظاہر و باہر ہوتی ہے اور ان کا مذہب مشہور معروف ہوتا ہے، اور اچھا انجام بھی انہی کا ہوگا انشاءاللہ۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ غالب رہیں گے حتیٰ کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، وہ تب بھی غالب ہی ہوں گے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا، علی بن مدینی رحمۃ اللہ کا فرمان ہے، وہ لوگ اصحاب اہل حدیث ہے۔ اہل بدعت کی تقسیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 یا 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور عیسائی بھی اسی طرح، جبکہ میری امت 73 گروہوں میں متفرق ہو جائے گی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے کہا ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم نے یہ حدیث سابقہ باب میں بھی ذکر کی ہے اور اس میں یہ الفاظ بھی ہے، سبھی دوزخ میں جائیں گے ماں سوائے ایک ملت کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و اجمعین نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، وہ کون سی ملت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا یہ تمام فرقے معروف و مشہور ہیں، تو جواب یہ ہے، ہم افتراق اور فرقوں کے اصول و اساسیات کو جانتے ہیں۔ ان گروہوں میں سے ہر گروہ مزید اپنی ذیلی گروہ بندیوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اگرچہ ہم ان گروہوں اور ان کے مذہب کے سبھی گاہوں کا احاطہ نہ بھی کر سکے تو چندہ مذائقہ کی بات نہیں، البتہ ہمارے سامنے ان گروہوں میں سے بنیادی فرقے یہ ہے، حروریہ، قدریہ، جہمیہ، مرجیہ، رافضہ اور جبریہ۔ بعض اہل علم نے یوں بھی وضاحت کی ہے، تمام گمراہ فرقوں کی اصل یہی 6 فرقے ہیں، اور یہی فرقے مزید اپنی اپنی 12 فرقہ بندیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تو اس طرح 72 فرقے بن جاتے ہیں۔ حروریہ گروہ مندرجہ ذیل 12 فرقوں میں تقسیم ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ازرقیہ، یہ کہتے ہیں ہم کسی کو مومن نہیں جانتے، اور انہوں نے ماں سوائے ان لوگوں کے جو ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، باقی تمام اہل قبلہ کو بھی کافر قرار دیا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، عباسیہ، یہ لوگ کہتے ہیں جو ہماری بات کو قبول کرے گا بس وہی ایماندار ہے، اور جو اس سے اعراض کرے گا وہ منافق ہے۔
ثعلبہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی قضا و قدر نہیں ہے۔ حازمیہ ان کا کہنا ہے ہم نہیں جانتے ایمان کیا ہے اور ساری مخلوق معذور یعنی قابل معافی ہے۔ خلفیہ ان کا خیال و گمان ہے کہ جس مرد و عورت نے بھی جہاد ترک کر دیا اس نے یقیناً کفر کیا۔ مکرمیہ ان کا کہنا ہے کسی آدمی کو لائق نہیں کہ کسی دوسرے کو ہاتھ لگائے یا اسے چھوئے، کیونکہ اس سے معلوم نہیں کہ کون طاہر اور کون نجس ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ مل کر کھائے پیے حتیٰ کہ وہ توبہ کرے اور غسل کرے۔ کنزیہ یہ کہتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا مال کسی دوسرے کو دے، کیونکہ بعض اوقات وہ حقدار نہیں ہوتا بلکہ وہ اس سے زیر زمین خزانہ بتاتا جائے حتیٰ کہ اہل حق کا غلبہ ہو جائے۔ شمراخیہ ان کا کہنا ہے اجنبی مستورات کو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حاشا دور حاضر میں حزب التحریر کے ارکان بالکل اس کے مشابہ ہے۔ یہ لوگ بھی اس حرکت بد کو جائز قرار دیتے ہیں بلکہ ان سے بھی دو ہاتھ آگے ہے۔ کیونکہ یہ خوشبودار پھول ہے۔ اخنسیہ یہ کہتے ہیں میت کو مارنے کے بعد کوئی خیر و شر بلائی اور برائی نہیں پہنچتی۔ محکمیہ ان کا کہنا ہے جو بھی مخلوق کی طرف فیصلہ لے کر جائے وہ کافر ہے۔ معتزلہ حروریہ کی ایک شاخ معتزلہ بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے ہم پر علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، اس لیے ہم فریقین سے اظہار برات کرتے ہیں۔ مائمونیہ ان کے بقول ہمارے اہل محبت کی رضامندی کے بغیر کوئی امام نہیں ہو سکتا۔ قدریہ فرقے کی مندرجہ ذیل 12 فرقہ بندیہ ہے۔ احمریہ یہی وہ فرقہ ہے جس کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل کی شرط ہے کہ وہ بندوں کو ان کے اپنے امور و معاملات کا مالک بنا دیتا ہے اور ان کے گناہوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ثانویہ اس فرقے کا خیال ہے کہ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور شر ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے۔ معتزلہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلق قرآن کی بات کہی اور دیدار الہی کا انکار کیا ہے۔ کیسانیہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ افعال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا بندوں کی جانب سے ہے، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کیا لوگ بعد از مرگ ثواب دیے جائیں گے یا وہ مستوجب سزا ہوں گے۔ شیطانیہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی شیطان کو پیدا نہیں کیا۔ شریکیہ ان کا کہنا ہے تمام برائیاں ما سوائے کفر کے سب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ وہمیہ ان کے کہنے کے مطابق مخلوق کے افعال اور اقوال کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی نیکی اور بدی کی کوئی حقیقت ہے۔ رواندیہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہر کتاب پر عمل کرنا برحق ہے، خواہ وہ ناسخ ہو یا منسوخ۔ بطریہ ان کے گمان کے بموجب جو کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ ناقصیہ ان کا خیال ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو توڑ دیا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ قاسطیہ انہوں نے زہد دنیا پر طلب دنیا کو فضیلت دی ہے۔ نظامیہ انہوں نے قول ذیل میں ابراہیم النظام کی پیروی اختیار کی ہے۔
جس نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی شے ہے تو وہ کافر ہے۔ جہمیہ، یہ مندرجہ ذیل 12 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ معتزلہ، ان کا گمان ہے کہ ہر ایسی چیز جس کے متعلق انسانی خیال واقع ہو سکے وہ مخلوق ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آدمی اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے تو وہ کافر ہے۔ مریسیہ، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اکثر و بیشتر صفات مخلوق ہے۔ ملتزمہ، حاشیے میں اس کتاب کے ایک دوسرے نسخے میں ملتزقہ آیا ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اکثر و بیشتر صفات انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر مکان و مقام میں سمجھا ہوا ہے۔ واریہ، یہ کہتے ہیں جس نے اپنے رب کی پہچان کر لی وہ آتش دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، اور جو داخل کیا گیا تو وہ اس سے کبھی بھی باہر نہیں آئے گا۔ زنادقہ، یہ لوگ کہتے ہیں کسی کا حق نہیں بنتا کہ اپنی ذات کے لیے کوئی رب ثابت کرے، کیونکہ اس بات تو صرف حواس سے ادراک کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اور جو احاطہ ادراک میں آ سکتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، اور جو احاطہ ادراک سے باہر ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ حرقیہ، ان کا خیال ہے کہ کافر کو آتش دوزخ صرف ایک مرتبہ ہی جلائے گی، پھر وہ اس میں جلا ہوا پڑا رہے گا، آگ کی تپش و حرارت محسوس نہیں کرے گا۔ مخلوقیہ، ان کے خیال میں قرآن کریم مخلوق ہے۔ فانیہ، ان کے گمان کے مطابق جنت اور جہنم دونوں فانی ہے۔ ان میں سے کچھ کا کہنا ہے ابھی تک یہ دونوں پیدا بھی نہیں ہوئے۔ مغیریہ، انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف حکام تھے۔ واقفیہ، ان کا قرآن مجید کے متعلق یہ موقف ہے کہ ہم قرآن کریم کو مخلوق کہتے ہیں اور نہ ہی غیر مخلوق۔ قبریہ، یہ لوگ عذاب قبر اور شفاعت کے منکر ہے۔ لفظیہ، ان کا کہنا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے الفاظ مخلوق ہے۔ مرجیہ، ان کے 12 فرقے درج ذیل ہے۔ تارکیہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ مخلوق کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان رکھنے کے سوا کوئی اور فریضہ نہیں ہے، بس جو کوئی اس پر ایمان لے آئے اور اس کی معرفت حاصل کر لے، اس کے بعد جو چاہے کرتا پھرے۔ سائبیہ، ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو آزاد چھوڑ دیا ہے تاکہ جو چاہے عمل کرتا رہے۔ راجیہ، ان کے بقول ہم کسی اطاعت گزار کو اطاعت کرنے والا اور کسی عاصی کو نافرمانی کرنے والا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم اس کے متعلق یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کیا کچھ ہے۔ شاکیہ، یہ کہتے ہیں کہ اطاعت گزاری ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ بیحسیہ، ان کا کہنا ہے کہ ایمان علم ہے اور جو آدمی باطل سے حق کو اور حرام سے حلال کو نہیں جانتا وہ کافر ہے۔ منقوسیہ، ان کے بقول ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ مستثنیہ، انہوں نے ایمان میں استثناء کی نفی کی ہے۔ مشبہہ، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی آنکھ میری آنکھ جیسی اور ہاتھ میرے ہاتھ جیسا ہے۔ حشویہ، انہوں نے تمام احادیث کا ایک ہی حکم رکھا ہے، ان کے نزدیک نفل کا تارک بھی فرض کے تارک کی مثل ہے۔ ظاہریہ، ان لوگوں نے قیاس کی نفی کی ہے۔ حاشیہ،
مذکورہ خصلت کی بنا پر انہیں مرجئہ کے گروہوں میں شمار کرنا محل نظر ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ لوگ اہل سنت میں سے ہے، لیکن انہوں نے بعض مسائل کی جزئیات میں خطا کھائی ہے۔ اس مذہب کے بانی داؤد ظاہری کے سوانح حیات کے لیے دیکھیے سیر اعلام النبلاء۔ اسی طرح ان کے جھنڈے کو اٹھانے والے اور ان کے حکم کو بلند کرنے والے ابن حزم اندلسی کے حالات زندگی کے لیے السیر ملاحظہ فرمائے۔ بدعیہ، یہ وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اس امت میں بدعات کو شروع کیا ہے۔ نوٹ: 12ویں فرقے کا کتاب میں ذکر نہیں ہے، مترجم۔ رافضہ، یہ مندرجہ ذیل 12 فرقوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ علویہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسالت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف آئی تھی، لیکن سیدنا جبریل علیہ السلام خطا کر گئے ہیں۔ امریہ، ان کے کہنے کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں شریک ہے۔ شیعہ، ان کے بقول سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہے اور آپ کے بعد آپ کے ولی ہے، اور امت نے آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی بیعت کر کے کفر کا ارتکاب کر لیا ہے۔ اسحاقیہ، یہ لوگ کہتے ہیں نبوت قیامت تک متصل اور جاری ہے، اور جو آدمی بھی اہل بیت کا علم رکھتا ہے وہ نبی ہے۔ ناؤوسیہ، ان کے بقول سیدنا علی رضی اللہ عنہ افضل الامت ہے، جو کوئی کسی دوسرے کو آپ پر فضیلت دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ امامیہ، یہ کہتے ہیں دنیا کا آل حسین میں سے کسی امام کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے۔ امام کو سیدنا جبریل علیہ السلام جانتے ہوتے ہیں، جس وقت وہ فوت ہو جاتا ہے تو سیدنا جبریل اس کی جگہ پر کسی دوسرے کو تعینات کر دیتے ہیں۔ یزیدیہ، ان کا کہنا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد نمازوں میں امام ہوگی، جب تک ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہوگا کسی دوسرے کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہوگی، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ عباسیہ، ان کے خیال کے مطابق سیدنا عباس رضی اللہ عنہ باقی سب کی نسبت خلافت کے زیادہ حقدار ہے۔ متناسخہ، یہ کہتے ہیں روح ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں ظاہر ہوتی ہے، اگر وہ نیکوکار ہوتی ہے تو اس کی روح نکلنے کے بعد کسی ایسی مخلوق میں داخل ہو جاتی ہے جس کی زندگی کے ساتھ وہ سعادت کے لمحات گزارتی ہے، اور جو بدکار ہوتی ہے وہ روح نکلنے کے بعد ایسے جسم میں داخل ہو جاتی ہے جس کی زندگی کے ساتھ وہ بدبختی کے لمحات بسر کرتی ہے۔ رجعیہ، ان کا خیال ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا واپس دنیا میں آئیں گے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لیں گے۔ لاعنیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو موسیٰ، سیدہ عائشہ وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر لعنتیں کرتے ہیں۔ متربصہ، یہ لوگ زاہدوں اور درویشوں جیسا لباس زیب تن کر کے ان سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ہر دور اور ہر زمانے میں ایک آدمی کو متعین کر کے اس کی طرف امر کو منسوب کرتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہی اس امت کا مہدی ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی جگہ کسی اور کو تعینات کر لیتے ہیں۔ جبریہ، یہ مندرجہ ذیل 12 فرقوں میں تقسیم ہے۔ مضطربہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کا کوئی فعل نہیں ہے بلکہ سب کام اللہ تعالیٰ ہی سر انجام دیتا ہے۔ افعالیہ، ان کا کہنا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ ہم تو ان چوپایوں کی طرح مجبور ہیں جنہیں رسی سے باندھ کر چلایا جاتا ہے۔
مفروغیہ یہ کہتے ہیں سب اشیاء پیدا ہو چکی ہے، اب کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہو رہی۔ نجاریہ ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے کام کی بنا پر عذاب دے گا، لوگوں کے افعال پر نہیں۔ منانیہ ان کا کہنا ہے دل میں آنے والے ہر خیال پر دھیان رکھو اور جس میں آپ کو خیر و بلائی نظر آ جائے اسے اختیار کر لو۔ کسبیہ یہ کہتے ہیں بندہ ثواب اور عذاب کچھ نہیں کماتا۔ سابقیہ ان کے بقول جو آدمی چاہے عمل کرے اور جو چاہے نہ کرے، کیونکہ نیک بخت کو اس کے گناہ کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور بدبخت کو اس کی نیکی نفع مند نہیں ہوگی۔ محبیہ یہ لوگ کہتے ہیں جو آدمی محبت الہی کا جام پی لیتا ہے اس سے تمام ارکان اور ان کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے۔ خوفیہ ان کا کہنا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کر لیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے بالکل ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ دوست اپنے دوست سے ڈرا نہیں کرتا۔ خشیہ ان کے بقول دنیا تمام بندوں کے درمیان مساوی ہے، جن چیزوں میں ان کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام نے انہیں وارث بنایا ہے ان کے مابین کوئی برتری اور تفاضل نہیں ہے۔ معیہ ان کا کہنا ہے فعل بھی ہماری طرف سے ہوتے ہیں اور استطاعت بھی ہماری ہوتی ہے۔ نوٹ 12ویں فرقے کا کتاب میں ذکر نہیں ہے۔ مترجم سامعین کرام، ان گمراہ فرقوں کی جو ہم نے نام ذکر کیے، ہو سکتا ہے کسی نام کو پروننس میں غلطی ہو گئی ہو، اس کے لیے معذرت۔ باب نمبر 3، ابلیس کی فتنہ پردازیوں سے بچاؤ۔ جس وقت انسان کو پیدا کیا گیا اس میں خواہش اور شہوت کی بھی آمیزش کر دی گئی تاکہ وہ اس کے ذریعے نفع مند اور سود مند چیزوں کو حاصل کر سکے، اور اس میں غصہ بھی رکھا گیا تاکہ اس کے سبب تکلیف دہ کیفیت کو دور کر سکے، اور عقل کو بطور معلم رکھا گیا تاکہ خیر کے حصول اور شر سے بچاؤ کے لیے اس کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ اور شیطان کو بھی پیدا کیا گیا جو اسے اشیاء کی حاصل کرنے یا اجتناب کرنے میں اسراف و تبذیر پر ابھارتا ہے۔ اس لیے ایک صاحب عقل شخص پر واجب ہے کہ اپنے اس دشمن سے پوری طرح محتاط رہے جس نے اپنی عداوت اور دشمنی کو سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے ہی میں ظاہر کر دیا تھا اور اپنی پوری عمر اور وجود کو بنی آدم کو گمراہ کرنے میں صرف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے باخبر اور محتاط رہنے کا ان الفاظ میں حکم دیا ہے: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کی کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں بھی فرمایا ہے: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، سورۃ البقرہ۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے: وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، سورہ نساء۔ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور پھینک دے، اور یوں بھی فرمایا ہے: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ، سورۃ المائدہ۔ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روکے رکھے، پھر کیا تم ان کاموں سے باز آتے ہو؟ یہ فرمان باری تعالیٰ ہے: إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ، بلا شبہ وہ گمراہ کرنے والا کھلا دشمن ہے، سورۃ القصص۔
اور یہ بھی فرمان الہی ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، سورہ فاتر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی جانو، وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم والے ہو جائے۔ فرمان باری تعالیٰ اس طرح بھی ہے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، سورہ لقمان۔ اور کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ فرمان الہی بھی ملاحظہ فرمائیے۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، سورہ یاسین۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں اس بات کی تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس موضوع پر قرآن کریم میں اور بھی بہت سی آیات مبارکہ موجود ہے۔ فتنہ ابلیس سے بچاؤ۔ ابلیس جسے فریب کاریوں نے مشغول و مصروف رکھا ہے، وہی وہ پہلا ہے جسے حکم الہی میں شبہ ہوا تھا، اور اس نے سجدہ ریز ہونے والے واضح حکم الہی سے روگردانی کی تھی اور فضیلت کے چکر میں پڑ گیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، سورہ سعد۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے حکیم بادشاہ پر ساتھ ہی اعتراض بھی کر دیا، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، سورہ بنی اسرائیل۔ کہنے لگا، بھلا دیکھ تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اچھا ذرا مجھے بتانا کہ تو نے اس سے مجھ پر کیوں اور کس لیے برتری دی ہے۔ اس اعتراض نے اسے ہلاک میں ڈال دیا کہ جو تو نے یہ کام کیا ہے یہ حکمت پر مبنی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے یوں اظہار تکبر کیا اور بولا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر وہ سجدہ کرنے سے باز رہا، اور وہ نفس جس کی تعظیم کا اس نے ارادہ کیا تھا، لعنت اور گرفت سے اس نفس کی توہین کر ڈالی۔ اس لیے جب شیطان کسی آدمی کے لیے کوئی کام آراستہ کر لے تو اس انسان کو چاہیے کہ اس سے پوری طرح بچنے کی کوشش کرے۔ جب شیطان انسان کو برائی پر آمادہ کرنے لگے تو انسان کو اسے یہ جواب دینا چاہیے کہ تو میری شہوت اور دلی مراد کو حد کمال تک پہنچا کر میری خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن جو اپنی جان اور اپنی ذات کی خیر خواہی نہ کرے، اس پر کس طرح یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی درست رہنمائی اور خیر خواہی کر سکتا ہے؟ پھر میں ایک دشمن کی خیر خواہی پر کس طرح اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہوں؟ پیچھے ہٹ، تیری بات کو ماننے کے لیے میرے پاس کوئی راستہ اور وقت نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے نفس سے مدد لیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا، کیونکہ شیطان اسے خواہش کے لیے ابھارتا ہے۔ ایسی صورت میں آدمی کو اس گناہ کے نتائج و عواقب میں غور و فکر کرنے کے لیے عقل کو حاضر کر لینا چاہیے۔ شاید توفیق کی مدد اپنے استقامت و عزیمت کے لشکروں کو روانہ فرما دے، جن کے آتے ہی خواہش اور نفس کے سپاہی شکست خوردہ ہو جائے۔ سیدنا عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں فرمایا، لوگو خبردار، میرے پروردگار نے مجھے اس علم میں سے تمہیں بھی کچھ سکھانے کا حکم دیا ہے جو اس نے مجھے آج ہی سکھایا ہے۔ جو مال بھی میں نے بندے کو عطا فرمایا ہے وہ حلال ہے، اور بلا شبہ میں نے اپنے تمام بندوں کو موحد پیدا فرمایا ہے، لیکن شیاطین نے ان کے پاس آ کر انہیں گمراہ کر دیا ہے، اور شیاطین نے ان کے لیے وہ چیزیں حرام قرار دی ہے جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھی، اور میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ میرے ساتھ شرک نہ کرے، جس
کہ میں نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل زمین کی طرف دیکھا ہے اور سبھی عرب و عجم والوں سے اظہار بیزاری اور سخت ناراضی کا اعلان کیا ہے، ماں سوائے چند اہل کتاب کے باقی ماندہ لوگوں کے۔ یہ لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ صحیح مسلم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنی فوجیں روانہ کرتا ہے۔ ان سب میں سے اس کا زیادہ قریبی وہ شیطان ہوتا ہے جو ان میں سب سے بڑا فتنہ پرداز ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ابلیس کے پاس واپسی حاضر ہوتا ہے اور یوں عرض کرتا ہے، میں نے ایسے کیا ہے۔ ابلیس جواب میں کہتا ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور شیطان حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں نے اسے تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اسے اپنے قریب ترین کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں تو نے اصل کام کیا ہے۔ صحیح مسلم۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کرے، لیکن ان کے درمیان صرف فساد کروانے کی کوششیں کر سکتا ہے۔ شیطان کی فتنہ بازیاں اور فریب کاریاں بہت سی ہے، ان میں سے انشاءاللہ موقع محل کی مناسبت سے کتاب کے دوران میں کچھ بیان ہوں گی۔ شیطان کے فتنوں کی کثرت و بہتات اور ان کے دلوں کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے انسان کو اس کی چال بازیوں سے بچنا انتہائی مشکل ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی کسی کو مرغوب متبع چیز پر ابھارتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کشتی کے لیے پانی کے بہاؤ کی سمت، پھر دیکھا جائے کہ کس تیزی اور سرعت سے کشتی چلتی ہے۔